ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے شہزادہ سلیم صاحب سے ہماری جو گفتگو چل رہی تھی کہ 2020 کے اندر ماشاءاللہ انہوں نے پوری گیم کی کایا پلٹ دی اور انہوں نے پاکستان کا پرچم جو ہے سب سے ٹاپ پہ لے کے آ گئے. اور 2021 جو کہ ابھی ایک 2020 اور 2021 کا یہ جو ٹائم پیریڈ تھا کووڈ کا بھی تھا اور اس میں بہت زیادہ مشکلات بھی تھیں اور کسی بھی گیم کو آگے بڑھانے کے لیے بہت زیادہ پرابلمس بھی تھیں، لیکن ایک چیلنج تھا ان کے پاس اور اس چیلنج کو الحمدللہ انہوں نے اللہ کے حکم سے اور بہت شارٹ ٹائم کے اندر اچیو کیا اور اس اچیومنٹ کے اندر ان کی دن رات کی تگ و دو اور محنت شامل ہے. ابھی 2021 کے حوالے سے ہم واپس وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی شہزادہ سلیم صاحب، جیسا کہ آپ نے 2020 کے ایک شارٹ پیریڈ کے اندر پوری کایا پلٹ کے رکھ دی اور 2021 سٹارٹ ہوئے جو کہ بالکل ہی شارٹ پیریڈ تھا، لیکن 2020-2021 چونکہ کووڈ کی بھی کنڈیشن تھی لیکن اس کے باوجود آپ ماشاءاللہ گیم کو بہت اوپر لے کے گئے، یہاں تک کہ ایک پاکستانی گیم کے لیے فرنچائز کے لیے آپ کے پاس ادر کنٹری سے کال آنی شروع ہو گئی. تو 2021 کو کیسے آپ نے سٹارٹ کیا؟ تھینک یو سو مچ سر. 2021 کے لیے تھا کہ جب 2020 کا میں نے ورلڈ کیلنڈر بنایا تو پھر میں نے دیکھا کہ اپنے آپ کو کہ میں کون سے اسٹیج پہ سقط کھڑا ہوں. بالکل صحیح. میں نے دیکھا کہ ایک سال کے اندر میری بہت اچھی پروگریس ہے. بالکل صحیح. اور ایک سال کے اندر ہم اتنی کنٹریز اگر ہم سے ہماری ایفیلیشن لینا چاہتے ہیں آرگنائزیشن شینشی دکان کی تو کیوں نہ ہم اس کو مزید پھیلائیں. پھر ہم نے ایک ویڈیوز بنائی جو کہ ٹریننگ ویڈیوز ہوتی ہیں اور ہم نے اردو میں بنائی. پہلی دفعہ پاکستان کے اندر، میں سمجھتا ہوں ایشیا کے اندر پہلی دفعہ، بلکہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ ہم نے اردو کے اندر ٹریننگ سیشن بنائے اپنے اور ٹریننگ ویڈیوز بنائی اور آن لائن کیے اور آن ایئر کیے، دنیا کو دکھایا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا ادر کنٹریز اگر ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو وہ اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کریں، ہم کیوں ٹرانسلیٹ کر کے دیں؟ جبکہ ہوتا کیا ہے زیادہ تر ویڈیوز کو وہ اپنی لینگویج میں، جاپنیز اپنی لینگویج میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ادر کنٹریز جو یو ایس اے یو کے ہیں وہ اپنی انگلش میں اندر دیتے ہیں، ہم بیٹھ کے ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے اپنے میپ کو اور اپنے فلیگ کو اور پلس اپنی لینگویج کو پروموٹ کیا. جی ہاں، بہت اعلیٰ. تو اس میں سر میں نے ایک اور بھی یہ کام کیا کہ ایک تو اردو میں بنایا، دوسرا جو ہم نے ورلڈ میپ بنایا اس کے اندر بھی ہم نے اردو میں لکھائی لکھی ہے. بالکل. تاکہ کیونکہ ہم ویسے جاپنیز میں لکھائی لکھتے تھے اور لکھتے ہیں ابھی بھی جی، اور جبکہ جاپنیز اپنی زبان اور اپنا کلچر نہیں چھوڑتے اور ان کے آگے جانے کا، دنیا میں ترقی کرنے کا راز بھی یہی ہے. ہم لوگ اپنا ٹریک بھول جاتے ہیں، ہم اپنا اسٹانس بھول جاتے ہیں، پھر ہم غلط اسٹانس کی طرف نکل جاتے ہیں، پھر ہم لوگوں کی کامیابی کم ہوتی ہے. جی ہاں. تو 2021 میں جب میں نے بنایا اپنا نیکسٹ ورلڈ میپ، یہ تو چھوٹا سا ایک پیج ہے جس میں ابھی آپ کو ناظرین ہائی لائٹ کر کے دکھائیں گے اچھی طرح. تو اس میں یہ کہ چھوٹا میپ ہے لیکن اس سے بڑا ورلڈ میپ بنایا ہم نے 2021 کا، اور اب ہمارے پاس کنٹریز بہت زیادہ آ گئی ہیں. جس طرح بتا رہے تھے کہ ابو 100 کنٹری 105 کنٹری سے ابو جا چکے ہیں، جس میں ہمارے پاس تمام دنیا کے لوگ، بڑے بڑے ماسٹرز نے ہمارے پارٹیسپیٹ کیا اور بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی ہمیں ہائر کر رہی ہیں کہ ہمارے لوگوز مونوگرام لگائیں. اس کے علاوہ پاکستان کے بھی کئی ٹی وی چینلز کے جو اسپورٹس کے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ایڈ ہونا چاہتے ہیں. بہت اعلیٰ. ہمیں خوشی ہوگی ہم ان کو ساتھ لے کے جائیں اور یہ ہمارے ناز ہیں، اچیومنٹ، بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے علاوہ سر میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ اولمپک ایسوسی ایشن، خصوصاً میں احمد علی راجپوت صاحب کا نام لینا ضرور سمجھوں گا کہ انہوں نے بھی ہماری اس گیم کو پروموٹ کرنے کے لیے کافی کوششیں کی اور بہت خوش ہیں، اور انہوں نے ہمیں ایفیلیشن بھی دے دی ہے سندھ اولمپک ایسوسی ایشن کے اندر ہماری اسپورٹس کو کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ بھی کھیلیں تو ہمیں اعتراض نہیں ہے. پاکستان کی کریشن ہے، پاکستان نے بنائی ہوئی ہے، میڈ ان پاکستان ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جو گیم کھیلی جاتی ہیں اس میں میڈ ان پاکستان کی کتنی گیمز ہیں؟ I think شاید نہیں کوئی نہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ ساری باہر کی فرنچائز کر رہے ہیں، یہاں آ کے کھیلتے ہیں، جبکہ وہ ہمیں جانتے بھی پوری طرح نہیں ہے، ہمارے نام بھی نہیں جانتے، کبھی ہم سے کوئی مشورہ بھی نہیں کرتے کہ ہم اس گیم میں نئی چیز کی انکریز کرنا چاہتے ہیں، کوئی ڈیکریز چیز کرنا چاہتے ہیں، مشورہ بھی نہیں کرتے، نہ وہ جانتے، صرف ہمیں انہوں نے ایفیلیشن دیے، جانتے ہیں کہ پاکستان میں فلانا بندہ ہمارا نمائندہ ہے. لیکن اس کے باوجود احمد علی راجپوت صاحب اور سندھ گورنمنٹ کا بھی میں مشکور ہوں. ہمارے سیکٹری اسپورٹس جو ہیں سندھ کے، انہوں نے بھی بڑا ہمیں اپریشیٹ کیا ہے اور سپورٹ کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس کو اپنے ذاتی اسپورٹ سمجھ کے، ملک کا اسپورٹ سمجھ کے، سندھ کا اسپورٹ سمجھے، ہمارے کلچر اسپورٹس ملاقہ مل جو اس میں شامل ہے اس کو سمجھتے ہوئے ہمیں یہ ٹریڈیشنل گیم کے اندر شامل کریں گے اور آئندہ بھی کھیلنے کا موقع ہمیں دیں گے. پاکستان اسپورٹس بورڈ کا بھی نہایت مشکور ہوں، انہوں نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا ہمارے اسپورٹس کو، اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ میں کہ ہم پاکستان اسپورٹ بورڈ اور پاکستان اولمپک ایسوسی کی گیمز میں بھی کھیلیں گے. اس کے علاوہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس اسپورٹس کو انٹرنیشنل IOC
ओलंपिक के अंदर ले जाऊं, तो वहाँ तक मेरी रसाई अल्लाह ताला ने कर दी। रब्बुल इज्जत का मैं शुक्रगुजार हूँ। उनके 3-4 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 होता है GAAPSF, एक इनके स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका मकसद ये है कि ये खेल हम आपको दे रहे हैं, IOC कहता है उनको, आप इसकी छांटी करें और इनको शंट करें, देखें कि आया ये स्पोर्ट्स इतनी अच्छी है, दुनिया में लोग इसको देखेंगे टीवी पे और ये काबिल है खिलाने के नहीं है। उनकी एफिलिएशन के लिए मैं कहा हमें अल्लाह ताला का शुक्र है, उन्होंने एफिलिएशन दे दी और उन्होंने हमारे स्पोर्ट्स को पास किया। अब हम आ गए हैं वर्चुअल स्पोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड, दुनिया की जो वर्ल्ड गेम्स की तरह एक स्पोर्ट्स होती है वर्चुअल स्पोर्ट्स, बिल्कुल सही, उसने हमें एफिलिएशन दे दी और हम उसमें भी चले गए और उसमें से हम पास हो गए। उसके बाद हमें एफिलिएशन मिल गई ये पैरा ओलंपिक, जो माजूर ओलंपिक खिलाड़ी होते हैं ओलंपिक के, उसका इंटरनेशनल का पहला बंदा पाकिस्तानी मैं हूँ जो IOC का उसका मेंबर हूँ और उसका मैंने एफिलिएशन ले ली। अब मेरे पास अल्लाह ताला का शुक्र है बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स आ गई। अब उसके बाद लास्ट है हमारा, सेकंड लास्ट है वर्ल्ड गेम्स, फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंदर। एक हमारे पास रहता है, तो इतनी बड़ी स्ट्रगल हमने की 1 साल के अंदर। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो हम 2022 में विन कर जाएंगे और 2022 के अंदर इंशाल्लाह हम इसको IOC में ले जाएंगे। भरपूर कोशिश कर रहे हैं और IOC के काफ़ी बड़े बड़े स्पोर्ट्स जो उनके डायरेक्टर हैं या मैनेजमेंट जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया है, मुझे ईमेल लिखी है जो कि मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, और उन्होंने कहा है कि हम आपकी स्पोर्ट्स को पूरा देखा है, पढ़ा है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा सारा इन्होंने दस्तूर, आइन, कानून और हमारा इन्होंने जो भी शेड्यूल हमारा होता है, सिस्टम होता है ट्रेनिंग का, वो भी देखा है, वीडियोस देखी है, हमारा वर्क देखा है। उसके अलावा हमने आपको एक और बताऊं, हमारी प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह है कि हम किसी भी चीज़ को सादगी से नहीं देते, बड़े खूबसूरत अंदाज में देते हैं कि एक शिनशी दुकान खाई जो है इसका एक ट्रेड मार्क है, ये दुनिया को हम दिखाना चाहते हैं कि जो ये हमारा ये उर्दू में लिखा हुआ है इंटरनेशनल शिनशी दुकान खाई फुल बॉडी कॉन्टैक्ट एंड स्पोर्ट्स कराटे ऑर्गेनाइजेशन और स्कोरिंग पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन, जो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने देखा है कि इसके अंदर में प्रेजेंटेशन कैसे देना है, हमने उनको सर्टिफिकेट किस तरह दिए जाए ताकि हमारे मुल्क का नाम हो। माशाल्लाह, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, हमने उनको ये दिया है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और इस तरह हम प्रेजेंट करते हैं, जब हम अपनी प्रेजेंटेशन किसी को जाके दिखाते हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन को बड़ा लाइक करते हैं और वो कहते हैं कि ये आप लोगों ने नई जदीद चीज बनाई है और उसको आपको प्रेजेंट भी आपने इसी तरह खूबसूरत उर्दू के अंदर हमने लिखा हुआ कि हमने अपने कल्चर, अपनी ज़बान हमने लिखाई, उसको नहीं छोड़नी, हमें उसको आगे ले जाना है ताकि दुनिया देखे कि ये अपने मुल्क से इतना प्यार करते हैं। हमारा मकसद यही है, हमारा मकसद यही है कि हमने इसको आगे लेके जाना है। थोड़ा सा गेम के बारे में बताइएगा कि जो गेम है जिससे आपने एक सिंध की जो कल्चर गेम है वहां से आपने स्टार्ट लिया, वो गेम भी थोड़ा सा रफ टफ गेम होती है, कबड्डी से रिलेटेड, ठीक है, उसमें भी, और प्लस उसके अंदर ज्यादातर जो है वो पहलवानों की पार्टिसिपेशन होती है जहां तक मेरा नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें कराटे को आपने इन्वॉल्व कर दिया, सुमो को, ठीक है, वो भी बड़ी एक बहुत रफ गेम है जिसके अंदर जो है, तो इसमें प्रोटेक्शन के हवाले से या फाइट के हवाले से उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कि जफर भाई ये हमने बहुत आसान कर दिया इसको ताकि हमें दुनिया में लोग इस गेम को देखें और ये ना कहें कि ये खौफनाक गेम है, बल्कि वो अपने बच्चों को तायद करें कि जाएं और ये स्पोर्ट्स करें। देखिए कोरिया में एक स्पोर्ट्स होती है ताइक्वांडो, बिल्कुल सही, जो हमारे स्कूलों में आजकल खेली जाती है। जी बिल्कुल सही। गेम हमारी नहीं है, गेम उनकी है। कोरिया का नाम अपने स्कूलों में अपने बच्चों को दे रहे हैं, बिल्कुल सही, कि आप कोरिया का खेलें, कोरिया का खेलें, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। कोई ऐसा बंदा पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की गेम खेलें, सिंध की गेम खेलें, पर कोरिया की। फिर दूसरे नंबर पे बोलते हैं कुंग-फू चाइनीज गेम है। हाँ जी, गेम बुरी कोई नहीं है, लेकिन मैं अपने पाकिस्तान का बताना चाहता हूँ, बिल्कुल सही कि भाई चाइना का गेम खेलें, चाइना की कुंग-फू करें, चाइना का फलाना करें, व्हाई नॉट पाकिस्तान? वो क्यों नहीं बोलते कि पाकिस्तान का खेलें, पाकिस्तान का कलर इस्तेमाल करें, पाकिस्तान का झंडा ऊपर लाएं, क्यों नहीं? बिल्कुल सही। फिर इसी तरह और भी है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ क्योंकि मैं उनसे कम हूँ, वो मुझसे बड़े हैं, मैं सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में बच्चों को हमारे मुल्क की चीजें सिखाई जाए, बिल्कुल सही, हमारे मुल्क का नाम सिखाया जाए, हमारे मुल्क का नाम ऊपर कैसे आएगा वो सिखाया जाए, हमें यहाँ पर ट्रैफिक कवानीन बच्चों को सिखाए जाए, यहाँ हमारे पास बच्चों को तालीम अच्छी दी जाए ताकि वो आगे जाए। ये ना सिखाएं कि झंडा इधर ऊपर कोरिया का लगाना है, अमेरिका का लगाना है, जापान का लगाना है, नीचे पाकिस्तान का लगाना है, क्यों? हमारा झंडा ऊपर होना चाहिए। हमें ये सिखाने चाहिए अपने बच्चों को, न्यू नेक्स्ट जनरेशन को, कि पाकिस्तान शुड बी ऑन द टॉप लिस्ट, तो हमें ऊपर जाना चाहिए। मेरी जाती ख्वाहिश
خواہش ہے کہ بچوں کو تعلیم بھی اس طرح دی جائے, ان کو آگے لے جائے, ان کے لیے بہت سارے کام. آئی تھنک یہی خواہش ہر پاکستانی کی ہے, ہر پاکستانی کی یہی خواہش ہے. یعنی کہ کوئی کر نہیں پایا وہ ایک الگ میٹر ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا, آپ نے پاکستان کا جھنڈا بھی سر بلند کیا, آپ نے پاکستان کے لیے یہ سارا ایک پلیٹ فارم بھی بنا کے دیا جس پہ ادر کنٹریز آ کے اپروچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک نصیب کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نوازا ہے, یہ آپ کے لیے بہت بڑی گاڈ گفٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی ایک نعمت سے نوازا ہے. آپ پاکستان کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں, اپنی قوم کی خدمت کر رہے ہیں. یہ کہاں ہر کسی کو نصیب ہوتا ہے. سر بہت, اور یہ مجھے میری بڑی خواہش ہے, اور میری خواہش تو یہی ہے کہ صرف نہ صرف دنیا میں پاکستان کا نام اوپر ہو, بلکہ میں یہ کہتا ہوں ہر وہ پاکستانی بچہ وہ بھی پیدائش سے لے کے ہمارے اپنے آخری پیچ ٹائم تک پہنچتا ہے, اس کا نام بھی اس جھنڈے کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے. جیسا کہ میرا تعلق پولیس سے, میں پولیس میں یہاں پر کراچی میں SHO ہوں, شاہ فیصل کالونی میں. میں نے ہمارے IG صاحب مشتاق ماہر صاحب ہیں, اور ایڈیشنل IG صاحب ہیں عمران یعقوب بناز صاحب, DIG صاحب اسماعیل میمن صاحب, SSP ہمارے شاہجہان خان صاحب ہیں, SP شاہ نواز صاحب ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ یہ پولیس میں ہمیں بڑا بیک اپ کرتے ہیں جی, اور ہمیں آگے جانے کا بڑا راستہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے سب سے پہلے کرائم کو ختم کرو, اسٹریٹ کرائم ختم کرو, لیکن اپنی صحت کا خیال رکھو, اسپورٹس کریں. اب ہم پہلے زمانے میں نہیں سنتے تھے, اب یہ سنتے ہیں کہ اسپورٹس کریں, آگے جائیں, پارٹیسپیٹ کریں, ان کو فزیکل ایجوکیشن کرائیں, ان کو فزیکل ٹریننگ کرائیں, تاکہ وہ بندے فٹ رہیں, تاکہ وہ مقابلہ کر سکیں. تو ہمارے ادارے, ہمارے جتنے بھی اسپورٹس کے ادارے ہیں, پولیس کے ادارے ہیں, بڑی ہمیں سپورٹ اور بیک اپ کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. آپ لوگ ٹی وی چینلز والے, میں آپ کا بھی بڑا مشکور ہوں, آپ بہت ہمیں زیادہ ٹائم دیتے ہیں اور اتنا سوچ بھی نہیں سکتے. تو میری انشاءاللہ خواہش ہے کہ اس شینشی دکان کو پاکستان کے کونے کونے تک پہنچاؤں, اور ہم فری آف کاسٹ ایفیلیشن دے رہے ہیں, یہ بھی آپ سنیں. اس کے علاوہ ہم جتنے بھی ممبر, ایگزیکٹو ممبر بنا رہے ہیں, یا ہمارے جو کہ پروونشل اور نیشنل کے جو ہم بنا رہے ہیں, ریپریزنٹیٹیو, پریزیڈنٹ, جنرل سیکرٹری, وائس پریزیڈنٹ, ہم فری آف کاسٹ بنا رہے ہیں. کوئی 1 روپیہ نہیں ہے اس کے اندر. سب کو میں کلیئر کٹ بتا دوں, کوئی کسی کے ہمارے نام پہ 1 روپیہ بھی کوئی لے رہا ہے تو غلط کر رہے ہیں, ہم نہیں لیتے. ہمارا کوئی یہ ایم نہیں, ہمارا ایم صرف پاکستان کو اوپر لے جانا ہے دنیا میں. ہم نے سر اس کو ملاکھڑا مل اور سومو کو جو بنایا ہے, مرج کیا ہے, ہم نے اتنا خوبصورت گیم بنایا ہے کہ اب انبلیویبل 45 سیکنڈ ہم ملاکھڑا مل اینڈ سومو لڑاتے ہیں. 45 سیکنڈز. اس میں یہ ہوتا ہے مل اور سومو کی دونوں کی ٹیکنکس نکال کے ہم نے ایک ٹیکنک بنائی ہے کہ اگر پاؤں باہر نکلتا ہے یا زمین پہ ہاتھ چھوتا ہے یا اس طرح کا ہے تو وہ بندہ ہار جائے گا اور دوسرا جیت جائے گا. تو اس میں اسٹیمنا انوالو ہو گیا نا, اسٹیمنا آپ نے آپ کو کنٹرول کیا نا, اس نے اپنی باڈی کو کنٹرول کیا. جی ہاں بالکل. پھر سر اس کے بعد جس طرح باکسنگ میں ہوتا ہے, ہم بٹھا دیتے ہیں ادھر ایک کارنر پہ, دوسرے کارنر وائٹ گرین کارنر ہے ہمارے پاس, ادھر بندے کو بٹھا دیا, 20 سیکنڈ کے لیے ان کو واش کیا, پھر اس کو کراٹے کا اچھی طرح ڈریس وہ پہنا ہے, پھر ہم ان کو کراٹے فل باڈی کانٹیکٹ اینڈ اسپورٹس لڑاتے ہیں. ہمارے پاس اسکورنگ پوائنٹ سسٹم میں, ہمیں اگر کوئی ہٹ لگ گئی یا ہم اسٹاپ کرتے ہیں, اس کو وزاری دیتے ہیں, یعنی کہ آدھا پوائنٹ دیتے ہیں, پھر ہم فائٹ اسٹارٹ. اسپورٹس کراٹے اینڈ فل کانٹیکٹ کو ایک بنایا ہے. میں اسی لیے بتانا چاہ رہا ہوں آپ کے چینل سے کہ ہم لوگوں نے کیا اس میں کیا ہے, وہ اسپورٹس میں سمجھ جائیں گے. ہم نے اگر لو کک نیچے ماری ہے تو اس کو محسوس ہوئی, ہم نے اسٹاپ کر دی, آدھی پوائنٹ دے دی. اسکورنگ پوائنٹ سسٹم نیا سسٹم دنیا میں متعارف کرایا ہے, جو کہ تمام دنیا کے کھلاڑیوں نے ایکسیپٹ کیا اور مانا کہ یہ نئی جدید چیز ہے, ہمیں یہ کرنی چاہیے, وہ نہیں کرنی چاہیے. بالکل صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا, یہ ہمارا اس میں سسٹم بنایا ہوا ہے. اس کے علاوہ بڑی بڑی جو پاکستان کی ملٹیپل نیشنل جو ہمارے پاس برانڈس ہیں, بہت بڑے ملٹیپل, وہ بھی ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں, اور انشاءاللہ ہم ان کو بھی اپنے ساتھ دے کے چلتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی پاکستان کی گورنمنٹ اپائنٹمنٹ کرے اس اسپورٹس کے حوالے سے تو ہم سے ضرور تعاون کرے. ہم اس کو اچھے اچھے لڑکے, فٹ لڑکے دیں گے. سندھ گورنمنٹ کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اس گیم کو پروموٹ کریں, کیونکہ اس میں سندھ کا کلچرل گیم ملاکھڑا مل بھی انکلوڈیڈ ہے. ہمیں اس کا بھی خیال رکھیں کہ ہمیں اپنے تہذیب, ہمیں اپنا جو کلچر ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے. ہم اس کو لے کے چلنا چاہیے. ہم جب اس کو لے کے جائیں گے تبھی ہمارا نام ہوگا, ہمارے ملک کا نام ہوگا, اور ہمارے ملک کے پبلک, ہماری گورنمنٹ, ہمارا نام ہوگا, اور دنیا ہمیں اٹھ اٹھ کے سلام کرے گی کہ پاکستان دیکھو یہ پاکستانی ہے, اس کا جھنڈا یہ. بس اتنی سی خواہش ہے. سب سے گزارش کروں گا میری اسپورٹس کے چینل پہ ضرور جائیں, میرے ویب سائٹ ضرور دیکھیں, میرے فیس بک ضرور دیکھیں, میری آپ یوٹیوب ضرور دیکھیں. ایک دفعہ اونلی ون ٹائم میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں, ایسے کبھی کبھی کوئی سال میں 6 مہینے میں یاد میری آئے تو ضرور دیکھیں. اور اگر سمجھ میں آتا ہے کہ
کہ یہ اچھی اسپورٹس ہے, اس میں پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے, تو مجھ سے ضرور کانٹیکٹ کیجیے. میرا کانٹیکٹ اس پہ ایڈ ہے, تو آپ کریں انشاءاللہ, فری آف کاسٹ ایفیلیشن ہے. ہم مل کے سب پاکستان کو مضبوط پاکستان بنانا چاہتے ہیں, یہی ہمارا ایم ہے. ہمارا اور کوئی کسی نسل, کسی مذہب, کسی سے بھی کوئی مداخلت نہیں ہے. ایک ہی قوم پاکستان, ایک ہی نام پاکستان, ایک ہی فلیگ پاکستان, ایک ہی فلیگ. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آپ انسانوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں, چاہے وہ کسی مذہب کا بھی ہو. ہمیں کسی مذہب کے ساتھ دشمنی نہیں ہے, کسی کے قوم رنگ سے کوئی دشمنی نہیں ہے, کسی کے زبان سے نہیں ہے. ہم سب پاکستانی ہیں, ہم پاکستانی ہیں, اور اس گیم کو مضبوط بنائیں گے. اور میں آپ کو سر ایک اور چھوٹا سا مثال دے دوں کہ سر میں کسی یونیورسٹی میں مجھے وہاں بلایا گیا کہ بچوں کو آپ لیکچر دیں, لڑکی لڑکوں کو. جی. تو سر میں ایسے ہی جیسے آپ کے ٹی وی پہ اپنے اس کی آرگنائزیشن کا بتا رہا تھا, تو ایک ہماری بہن, میری بیٹی تھی جو کہ اس یونیورسٹی میں پڑھتی تھی, اور اس نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ سر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. جی. ایسی کیا اس گیم کے اندر چیز آپ نے بنائی ہے جو امریکہ جاپان نے نہیں بنائی؟ صحیح. کیا آپ اس گیم میں ہمیں فائدہ دیں گے جو جاپان اور امریکہ میں نہیں دے سکتا؟ بالکل صحیح. کیا ایسی آپ کی اسپورٹس میں یہ چیز ہے کہ ہم آپ کی کریں اور ان کی نہ کریں؟ بالکل صحیح. اور کیا آپ کی اسپورٹس کرنے سے پاکستان کا فیوچر بنے گا, نہیں بنے گا؟ صحیح. اور کیا آپ کی اسپورٹس کریں ہم اگر, تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ بالکل صحیح. تو اس میری بہن اور میری بیٹی کا سوال بڑا سمجھداری والا تھا. جی ہاں. اور وہ میں سمجھتا ہوں جہاں پر, جی ہاں, وہ پلس والا سوال تھا, مائنس والا نہیں تھا. بالکل صحیح. فائدہ کیا ہے؟ بالکل صحیح. وہ اس کا یہ کی بات تھی. تو میں نے اس کو جواب دیا میری بہن کو, میں نے کہا میرا بیٹا یہ بتائیں آپ کے ہاتھ میں موبائل فون کون سا ہے؟ انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس آئی فون ہے. میں نے کہا آپ کے ساتھ جو آپ کی فرینڈ بیٹھی ہے, انہوں نے کہا ان کے پاس سیمسنگ ہے. تو میں نے کہا اگر میں آپ کو کہوں کہ میرے کوٹری شہر ضلع جامشورو, میں وہاں کا پیدائشی ہوں, کوٹری شہر کا, میرے شہر کوٹری کا آپ موبائل فون خریدیں, وہاں کا آپ لیں گی؟ یا میں آپ کو بولوں کہ لیاری کا کوئی بنا ہوا موبائل فون ہے تو آپ کیا خریدیں گی؟ تو اس میری بہن نے کہا نہیں سر میں تو نہیں خریدوں گی, کیونکہ میں تو انٹرنیشنل برانڈ خریدتی ہوں. تو میں نے کہا بیٹا پھر آپ کو ایک بات آج میں بتا دوں, جو آپ کے پاس انٹرنیشنل برانڈ ہے یہ پاکستان میں اسمبل ہوا ہے, ادھر ہی بنا ہے, صرف آپ کو نام دے کے اس کا آئی فون اور سیمسنگ کا آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے. لیکن اگر آپ اندر کھولیں گے تو یہی پاکستانی میکینک اس کو بنائے گا, یہی توڑے گا, یہی اس کو سیٹ کرے گا, یہی سب کچھ کرتا ہے. جب پاکستانی سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا امریکہ جاپان سے ہم اچھی کراٹے نہیں کر سکتے؟ بالکل. کیا آپ مجھے اس عمر میں سکھانا چاہتا ہے جو پنچ جو مجھے نہیں چلانا آتا جو اس کو آتا ہے؟ کیا کون سی ایسی کک کے جو امریکہ والا چلانا جانتا ہے جو مجھے نہیں آتی؟ بالکل صحیح. وہی سب چیزیں ہوتی ہیں, صرف ایک ٹریڈ مارک چاہیے ہوتا ہے, ایک ٹریڈ مارک چاہیے ہوتا ہے. ہمارا سب سے بڑا اچھا ٹریڈ مارک تو میرا پاکستان کا جھنڈا ہے, ہمارا پرچم. بالکل یہ میرا جھنڈا ہے. نو ڈاؤٹ. یہ اگر جو کوئی کرنا چاہتا ہے میرے پاکستان کا گیم تو کرے, اگر سمجھتا ہے کہ میں اپنے ملک کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتا, اس کو آئی فون اور سیمسنگ پروموٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ادھر چلا جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میری کراٹے انشاءاللہ بہت آگے جائے گی, میری اسپورٹس بہت آگے جائے گی. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد مبارک کا گرین کلر ہے, میرے پاکستان کا جھنڈے کا گرین کلر اور چاند ستارہ, یہ کبھی نہیں ہارے گا. آپ کا موبائل فون آگے جائے نہ جائے, میرا ایک رائزر اسپورٹ ضرور آگے جائے گا. وہ میری بہن بہت خوشی, اور اتنی خوشی اس میری بیٹی نے مجھے کہا کہ سر میں اگر آپ کی برانچ چلاؤں تو میں نے کہا میں آپ کو فری دوں گا, بلکہ اسپیشل ٹریننگ بھی میں کراؤں گا. زبردست, بہت اعلیٰ, بہت زبردست, بہت زبردست. شہزادہ صاحب ابھی جو ہے ہم نے آپ سے بہت سارے کویشچن کرنے ہیں, بہت ساری چیزیں رہتی ہیں, بہت سارے جو ہے ہمارے سوال جواب رہتے ہیں, لیکن ایک بریک کا ٹائم بھی ہو گیا ہے, ٹائم کی بھی شارٹیج ہے. لیکن اگر ہم اس پروگرام کو اگر 6 گھنٹے کی بھی مجھے اجازت مل جائے میں 6 گھنٹے تک بھی چلا جاؤں, لیکن وقت کی مجبوری کے لحاظ سے مجھے بریک پہ جانا پڑ رہا ہے. تو ایک بریک کے بعد ہم واپس یہیں سے انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, بریک کے بعد انشاءاللہ واپس یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ.